الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہیلو جی سر صحیح. جی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور اذ جب ظرف ہے للماضی اذ اخذنا اخذ یاخذ اخذا اخذنا فعل ماضی جمع متکلم اخذ پکڑنا لینا اور جب ہم نے لیا میثاقکم میثاق عہد مضبوط وعدہ میثاق مضاف ہے کم مضاف الیہ تم سے مضاف الیہ مفعول بھی بنا اخذنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بنا اور جب ہم نے لیا تم سے عہد یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کیا عہد لیا لا تسفکون دماءکم لا نافیہ ہے تسفکون صفا یسفکو صفکن ضربہ کے وزن پہ ہے تسفکون فعل مضارع جمع مذکر حاضر واو فاعل نشانی ہے تسفکون تم بہاؤ گے لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے دماءکم دمون کی جمع ہے دماء خون دماء جمع ہے دماء مضاف تم مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنا دمون اس کا واحد ہے خون اپنا خون آپس کا خون لا تسفکون دماءکم تم ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے تم یہودی ہو تمہارا دین ایک تمہارا نبی بھی ایک ہے
تم بنی اسرائیل ہو، آپس میں نہ لڑنا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، یہ وعدہ لیا تورات کے اندر۔ ولا تخرجون، واو اور لا نافیہ، تخرجون اخراج یخرجو اخراجن، باب فعال سے ہے، نکالنا، تخرجونا تم نکالو گے، لا تخرجونا تم نہ نکالو گے، انفسکم نفس کی جمع انفس ہے، جان اور جانے، انفس مضاف کم مضافلے، مضافلے مل کر مفعول بھی ہی بنا تخرجون کا، اور تم نہ نکالو گے ایک دوسرے کو، آپس میں ایک دوسرے کو نہ نکالو گے، کہاں سے؟ من دیارکم، من سے، دیار دارون کی جمع ہے، دیار مضاف کم مضافلے، مضافلے مجرور من حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق تخرجون کے، اور تم نہ نکالو گے آپس میں ایک دوسرے کو، آپس کے گھروں سے ایک دوسرے کو، آپس کے گھروں سے نہ نکالو گے، یعنی ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالو گے، ثم اقررتم، ثم پھر اقررتم، یہ بھی بابی فعال ہے، اقرر یقرر اقرارا، مان لینا، اقرار کرنا، اقررتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، اور تم اس کی فاعلی نشانی ہے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، تم نے مان لیا اس چیز کو، بالکل ایسے ہی ہوگا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، واو عاطفہ، واو حالیہ ہے، یہ ما قبل کا جو ہے کیفیت بیان کر رہا ہے، انتم مبتدا ہے، تشہدون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی، نون اعرابی ہے اس کا، اور تم اس چیز کے گواہ بھی ہو، شاہدہ یا شہدو سمیا کے وزن پہ، شاہدہ یا شہدو شہادتن گواہی دینا، اور تم اس چیز کی گواہی بھی دیتے ہو کہ واقعی یہ جو ہے ہم نے عہد بھی لیا اور ہمارے بزرگوں نے عہد لیا، ہماری کتاب کے اندر یہ موجود ہے، بالکل صحیح، ہم گواہ بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ کن کے بارے میں حکم ہے؟ یہود کے بارے میں۔ اقرار کون کر رہے ہیں؟ یہودی کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ شریف میں تو یہ معاملہ ہے نہیں، مدینہ طیبہ کے اندر یہود کے قبائل تھے، مدینہ طیبہ میں یہود کے قبائل تھے، مدینہ طیبہ میں وہ کب آئے اور وجہ کیا بنی، اس کی تھوڑا سا شان نزول میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کی تشریح میں یہ ہے، پھر بار بار میں اس کی وضاحت نہیں ہوگی۔ یہودی علماء تورات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں کھجوریں ہوں گی اور وہ پتھریلی زمین ہوگی، لہذا وہ یہودی کچھ قبیلے وہ شام سے آئے اور اس صفت کے شہر کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ اسی شہر میں جا اور نکلے تاکہ وہ اسی شہر میں جا کر رہیں اور مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لائیں اور ان کا اتباع کریں۔ جب مدینہ منورہ آئے، وہاں کھجوریں دیکھیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے، اور پھر
وہیں رہنا شروع کر دیا۔ یہود کے کون سے قبیلے تھے جو وہاں آئے اور رہنا شروع کر دیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہود کے یہ 3 قبیلے جو ہے وہ آئے، اور ان کا مقصود یہ تھا کہ ہم نبی جو جس کی بشارت دی جا رہی ہے ہم اس کا اتباع کریں گے اور پہلے ایمان لانے والے گروپ میں ہوں گے۔ اب وہاں 2 اور قبیلے اوس اور خزرج بھی مدینہ طیبہ آئے۔ مدینہ منورہ کی آبادی بہت پرانی ہے، اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد اس کا نام مدینہ الرسول، پہلا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد یثرب کا نام مدینہ الرسول، طابہ یا طیبہ معروف ہو گیا، لیکن زیادہ معروف المدینہ المنورہ کے نام سے ہوا۔ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آ کر بسنے کے سالہ سال کے بعد یمن سے 2 قبیلے اوس اور خزرج بھی مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے۔ پہلے یہودی آئے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے، یعنی بنی نذیر اور بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور 2 قبیلے یمن سے آ کر آباد ہونے والے یعنی اوس اور خزرج، یہ پہلے وہاں موجود تھے۔ یہی دونوں قبیلے جو اوس و خزرج ہیں، یہی بعد میں انصار بنے۔ یہی بعد میں، یہ قابل غور بات ہے، یہی دونوں قبیلے بعد میں انصار بنے۔ یہود کے قبیلوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بنو قریظہ اس کے حلیف تھے، اوس قبیلے والے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور خزرج یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ بنو قریظہ اور اوس کی لڑائیاں بنو قینقاع، بنو نذیر اور خزرج سے ہوتی تھیں۔ 2 قبیلے ان کے یہود کے اور ایک خزرج، ان کا دین یہ بت پرست تھے ابتدا میں، یہ آپس میں لڑتے تھے۔ اوس قبیلے جو ہے، اوس اور خزرج، یہ دونوں بت پرست تھے اور یہودیوں سے ان کی جنگ ہوتی رہتی تھی۔ یہودی اہل کتاب تھے اور اہل علم سمجھے جاتے تھے۔ جب یمن کے ان دونوں قبیلوں سے ان کی لڑائیاں ہوتی یہودیوں کی، تو یہ یہود کہا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کا زمانہ آئے گا، ہم ان کا اتباع کر کے اور ان کے ساتھی بن کر تمہارا ناز کھو دیں گے۔ یہ جو ہے یہودی، یہ اوس اور خزرج کو کہا کرتے تھے، جو یمن سے آئے تھے اور یہ بت پرست تھے، یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ اہل کتاب تھے۔ تو اوس اور خزرج کو یہ کہا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر پہلی مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کے چند افراد پر اپنی دعوت پیش کی تو یہ لوگ، اوس و خزرج کے چند وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر یہودی دیا کرتے تھے اور ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آگے بڑھ جائیں، لہذا ہمیں یہ دین قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اوس و خزرج کے قبیلے والوں نے، اور انصار کے دونوں قبیلوں میں اسلام پھیل گیا۔
پھر دونوں قبیلوں کے 12 نمائندوں نے اگلے سال موسم حج میں سرور کونین سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی اور عرض کیا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے چلیں، لہذا ہجرت کا وہ ایک معاملہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے پہلے یہ آپس میں لڑتے تھے۔ پھر میں عرض کیے دوں، بنو قریظہ اور اوس یہ ایک فریق تھا، یعنی ایک یہودی اور ایک جو ہے وہ اہل کتاب نہیں تھے، میں نے پہلے بتا دیا بت پرست تھے۔ اللہ نے بعد میں ایمان کی دولت دی اوس قبیلہ والوں کو۔ ان کی لڑائی ہوتی تھی بنو قریظہ اور اوس والوں کی، بنو قینقاع، بنو نذیر اور خزرج کے ساتھ۔ یہاں اسی چیز کا ذکر ہے کہ یہودی کہ جب اللہ نے عہد لیا کہ تم خون نہ بہاؤ گے اپنا آپس کا، کیا مقصد؟ بنو قریظہ بنو نذیر سے نہ لڑیں گے۔ دیکھیں یہ آپس میں لڑتے تھے۔ اسی چیز کی طرف آگے آیت نمبر 85 میں اشارہ کیا گیا ہے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، ثم پھر انتم تم ہی تو ہو، ہؤلاء وہی لوگ، یعنی عہد و پیمان کر لیا تم نے، تم اس چیز کے گواہ بھی ہو کہ آپس میں یہودی نہ لڑیں گے، ہم مسلک ہیں، تم ہی تو وہ لوگ ہو تقتلون، قتل یقتل قتلا، قتل کرنا، مار ڈالنا، تقتلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر واو فاعلی نشانی ہے، تم مارتے ہو، تم مار ڈالتے ہو، انفسکم تم قتال کرتے ہو، انفس نفس کی جمع ہے، مضاف ہے، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بھی بنا، تم ہی وہ لوگ ہو جو عہد کیا ہے کہ آپس میں نہ لڑو گے اور تم لڑنے کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، تقتلون انفسکم تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، تم آپس میں قتل کرتے ہو، یہودی ہو کے یہودیوں کو قتل کرتے ہو، اور تخرجون اخرج یخرج اخراجا نکالنا، خرج نکلنا، اخرج نکالنا، تخرجون فعل مضارع جمع مذکر حاضر واو فاعلی نشانی، اور تم نکالتے ہو، فریقاً گروپ جماعت، فریقاً میں نے پہلے عرض کیا کہ جب نکرہ ہو اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ موصوف صفت بنتے ہیں، فریقاً نکرہ ہے، منکم جار مجرور ہے تو موصوف صفت بن کر فریق موصوف، منکم صفت موصوف صفت مل کر یہ بھی بنے تخرجون کا، تخرجون فعل اپنے فاعل، فریقم منکم بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور تم نکالتے ہو اپنی ہی جماعت کو، کہاں سے؟ من دیارہم، من حرف جار، دیار دارون کی جمع ہے، گھر، دیار مضاف، ہم مضاف الیہ، یہ ہم تھا ہم بن گیا، یہ ہم تھا ہم بن گیا کیونکہ من نے زیر دیا دیار کو اور دیار مضاف ہے، مضاف نے پھر زیر دیا ہم کو، سر دیار مجھے مضاف۔ تھوڑی سی سمجھنا ہے کہ جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے سر، یہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یہاں ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ اور تم ولا تخرجون، اور نہیں تم تم نکالتے نہ نکالو انفسکم گے، سر، جی تم نہ نکالو گے ایک دوسرے کو، ہم مسلک کو، انفس سے مراد یہ اپنی جانوں کو،
اپنی جی جان سر سے مراد یہ کہ یہودی یہودیوں کو نہ نکالیں گے، لڑائی کریں وہ دوسروں سے جو غیر یہودی ہیں۔ تورات میں جو ان سے وعدہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ یہودی آپس میں نہ لڑیں گے۔ نمبر 2، یہودی آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں گے۔ نمبر سر اس 3، کا یہ اگر لکھا تو یہ ہے من دیارکم، اب اس کا ہاں ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے گھروں سے، تمہارے گھروں سے تم نہ اللہ آپ کو نکالو ہدایت، گے اپنوں کو ہاں تمہارے گھروں ہاں سے، اور جو ہم نے آگے اللہ پڑھ اللہ لیا آپ اس کو میں آیا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْهُم مِّن اللہ آپ دِيَارِهِمْ۔ کو خوش رکھے۔ جب مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ہم نہیں کہتے اردو میں اور تم نکالو گے تم اپنی جانوں کو تم اپنے گھروں سے، ایسے نہیں ہوتا۔ جی جب تم کی ضمیر آتی ہے تو مخاطبین جو ہے وہ یہی کہے جاتے ہیں کہ آپس میں نہ لڑو گے، ہم مسلک ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کو نہ نکالو گے، وہ یعنی وہ تمہیں نکالیں تم انہیں نکالو، ایسا نہ کرنا۔ تورات کے اندر جو عہد و پیمان لیا تھا وہ یہودیوں سے لیا تھا، اور یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آپس میں نہ لڑو گے۔ انفس سے مراد یہی ہے تم ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑو گے۔ اپنی جانوں سے مراد کوئی اپنی جان کو تو قتل خود نہیں کرتا جی، اپنی جی جان کو خود نہیں نکالتا۔ یہ ہم، عربک کا ٹرانسلیشن اردو میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ تم آپس میں، اب مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم آپس میں نہ لڑو گے، تو یہی کہا ہم، جائے گا لا تقتلون انفسکم، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنی جان کو کے ساتھ نہ لڑو گے، اپنی جان کے ساتھ تو لڑنا وہ تو ہے ہی ظلم، لیکن مسلمانوں کو قتل کرنا بھی ظلم ہے۔ جس سے ایک جی جان کو ناحق قتل کیا، یوں سمجھے جس سے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ تو جی یہ سر اس میں جب کہا جاتا ہے کہ مخاطب کا صیغہ ہے، آگے مخاطب ہی ہیں، یہ ہم دیکھیں کہ عہد کن سے لیا جا رہا ہے، یہودیوں سے لیا جا رہا ہے، یہودی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم آپس میں نہ لڑو گے۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، انفس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم اپنی جانوں کو نہ نکالو گے آپس پھر میں، اس کے اس کا آگے اسی آیت میں ہے من دیارکم، تو آپ نے کہا ہاں کہ مطلب اس کا ترجمہ ہم نے یہ لیا کہ ان کے گھروں سے، اور آگے جو آ رہی ہے تخرجون وتخرجون فریقا منهم من دیارہم، یہاں ہاں پہ جی، دیاری یہاں اور ہے، یہاں اور ہے، وہاں عہد لیا تھا یہودیوں سے صرف، یہاں یہ جو ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یہ عہد ہے صرف یہودیوں سے جی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو نہ نکالو گے ان کے گھروں سے، اپنے گھروں سے۔ یہاں جو ہے ان کے گھروں سے اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ یہاں لڑائی میں غیر مذہب بھی شامل ہو گئے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اوس یہودی نہیں تھے، خزرج یہودی نہیں تھے، ان کے ساتھ مل کے لڑتے تھے ایک فریق یہودیوں کا دوسرے فریق کے ساتھ، ہم، تو اس لیے یہاں ہم کہا گیا ہے کہ ان کے گھروں سے، کیونکہ اب یہ پیور یہودی نہیں رہے، ان کے ساتھ دوسرے بھی آ گئے، تو جو سر ایک منٹ ٹرانسلیشن میں کوشش کروں سر، ابھی وہ جی نہیں ہوئے۔ جب ہم کہتے ہیں گو ٹو یور ہاؤس، گو جاؤ، ٹو طرف، یور، اب ہم کہتے ہیں کہ اپنے، یہ نہیں کہتے کہ تمہارے، میڈم جو بھی ہیں جی میں جی ان سے ہاں جی بات ہاں کر جی رہا ہوں، جب ہم کہتے جی ہیں گو ٹو یور ہاؤس، گو کو ہم ہاں جی کہتے ہیں انگلش میں جی جاؤ، ٹو طرف، یور جی ہاؤس، یہ نہیں کہتے یور کا معنی تو ہوتا تھا تمہارا، مائی ہاؤس جی جی نہیں کہتے، تمہارا ہی ہاں ہوتا جی ہے نا، یور کا معنی تمہارا ہی ہوتا ہے نا، لیکن جب جی یہاں پر ہم اس کو فکرے میں استعمال کریں گے تو ہم، اپنا آ جائے گا، تمہارے کی بجائے یہ اپنا بن جائے گا، یہ اپنے گھر کی اپنے طرف جاؤ، گھروں سے، اپنے گھر میں جاؤ، یہی ہم، چیز یہاں لیکن پہ ہے، جب ہم کہیں گے کہ ان کے گھر جاؤ تو پھر ہم گو ٹو دیر ہاؤس کہیں گے نا، دیر ہاں ہاؤس، جی دیر دیر ہاؤس، آ جائے گا دیر پھر، ہاؤس، جزاک اللہ۔ یہ ٹھیک اگر ہے، ہم کسی وَتُخْرِجُ، ایک کے لیے کہیں گے گو ٹو ہیز ہاؤس، اس کی طرف، اس ہم، کے گھر جاؤ، جی ہوئی کلیئر بات؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ لیکن سر یہ جو جب ان کی جنگ ہوتی تھی تو اس میں بھی یہ جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل جاتے تھے تو اپنے ہی یہودیوں کو یہ نکالتے تھے اور پھر فدیہ دے کے ہاں چھڑاتے انہیں تھے، قتل بھی کرتے تھے،
سمجھتے تھے کہ سامنے ہمارا ہی عزیز آ گیا اسے مار ڈالتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ سامنے یہودی ہے اسے مار ڈالتے تھے, ان کے گھروں کو لوٹتے, ان کو وہاں سے نکالتے. تو یہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو, تم نے اپنے نبی کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ, اپنی کتاب میں یہ عہد کیا ہوا ہے, تم کتاب کے بھی منکر ہو, تم اللہ کے بھی منکر ہو, اپنے نبی کے بھی منکر ہو, تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے. اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے نا کہ مسلمان نہیں لڑیں گے آپس میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تعلیمات تورات میں بھی موجود تھی, تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ جی جزاک اللہ. وَتُخْرِجُونَ, اور تم نکالتے ہو, فریقاً, ایک جماعت کو, منکم, اپنی جماعت کو, اپنے لوگوں کو, من دیارہم, ان کے گھروں سے. اب یہاں جو ہے ہم جو ہے, یہاں وہ غیر مذہب بھی آ چکے ہیں. جب لڑائی ہوتی تھی تو غیر عہد لیا تھا صرف یہودیوں سے, اب یہ لڑائی ہو رہی ہے حلیف بن کے یہودی غیر یہودی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہاں کہا گیا ہے تم ہی تو وہ لوگ ہو جو قتال کرتے ہو آپس میں. یہودیوں کو یہودیوں سے نہیں لڑنا چاہیے تھا, غیر یہودیوں سے لڑنا چاہیے تھا. اور تم نکالتے ہو اپنی ہی جماعت کو ان کے گھروں سے. تظاہرون, ظاہرہ با مفعلہ ہے, ظاہرہ یظاہر مظاہرتن, مدد کرنا. ویسے تو اشتراک فعل بھی آتا ہے اس میں. جب ظاہرہ علیہ آ جائے یعنی حکم یہ تھا کہ تم یہودیوں کی مدد کرو گے, لیکن تظاہرون علیہم, ایک منٹ, آواز نہیں آ رہی سر نے کہا 1 منٹ, آواز ہی ختم ہو گئی. تظاہرہ یتظاہرو تظاہرن, تظاہرہ یتظاہرو تظاہرن, یہ باب مفعلہ نہیں ہے, ظاہرہ یظاہرو ہونا چاہیے تھا. تظاہرہ یتظاہرو تتظاہرون ہونا چاہیے تھا, یہاں ایک تا ڈراپ ہوئی ہے. تتظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, تظاہرہ یتظاہر, کیونکہ اگر 4 حرفی ماضی ہو تو اس کا مضارع, جب ظاہرہ اگر ہوتا زوئے الف ہارا تو یظاہر علامت مضارع پیش والی ہونی تھی. یہاں علامت مضارع پیش والی نہیں ہے, زبر والی ہے. اس کا مقصد ماضی کے 5 حرف ہیں, 4 نہیں ہیں. جب 4 ہوں گے تو علامت مضارع پیش والی ہوگی, جب 5 ہوں گے پھر علامت مضارع پیش والی نہیں ہوگی. تظاہرہ یتظاہرو تو تتظاہرو, واحد مذکر کا واحد کا صیغہ ہے. تتظاہرون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے, ایک تا ڈراپ ہوئی پڑی ہے یہاں. تتظاہرون, تم مدد کرتے ہو, علیہم, ان کے خلاف, یعنی اپنوں کی مدد کرنے کی بجائے, یہودیوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کے جو دشمن ہیں ان کی مدد کرتے ہو. بالاسم, گناہ کے ساتھ. گناہ کیوں ہے کہ جو عہد لیا تھا, جو میثاق لیا تھا, وہ تو یہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے. تم یہود کی بجائے غیر یہود کی مدد کر رہے ہو. یعنی یوں سمجھیے بنو قریظہ وہ مدد کرتے تھے, بنو قریظہ مدد کرتے تھے اوس کی,
خلاف بنو نذیر کے، اور بنو نذیر مدد کرتے تھے خزرج کی خلاف جو قریظہ کے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے تظاہرون علیہم، تم اپنے دشمنوں کی مدد کرتے تھے اپنے ہم مسلکوں کے خلاف، بالاسم گناہ کا ارتکاب کرتے، کیونکہ جو عہد تھا کہ اپنوں کے ساتھ مدد کریں گے تو اس عہد نامے کو توڑتے ہوئے. والعدوان، واو اور اسم معطوف ہے، واو عاطفہ ہے، عدوان یہ معطوف ہے. اسم معطوف علیہ اپنے معطوف عدوان سے مل کر مجرور ہوا با سے جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے تظاہرون کے. عدوان کے معنی ہے خالص ظلم، عدوان کے معنی ہے خالص ظلم. تم گناہ کا ارتکاب اور سراسر ظلم کرتے ہوئے تم اپنے غیروں کی مدد کرتے تھے، یہودیوں کے خلاف مدد کرتے تھے. اور آگے کیا؟ دو چیزوں سے منع کیا، لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، تم خون بہاتے ہو آپس میں. لا تخرجون انفسکم، تم نہ نکالو گے اپنے گھروں سے، تم نکالتے ہو. لیکن دو تین چیزوں میں حکم دیا تھا. ایک یہ بھی تھا کہ اگر قیدی بن جائے یہودی تو اس یہودی کو قیدی سے چھڑاؤ گے. وہ تیسرا جو وصف تھا وہ یہ کرتے تھے، دو جو کام کرنے کے تھے ان کا انکار کرتے تھے. وَإِن يَأْتُوكُمْ، واو اور ان، اگر، ان شرطیہ ہے. یأتو، یہ یأتونا تھا، عطا یاتی، یاتیان، یاتیون، تو وہ تعلیل ہو کے یاتونا بنا. ان شرطیاں نے نون اس کا گرا دیا. وَإِن یأتو، اور اگر وہ آئیں، کم تمہارے پاس، اسارا اسیر کی جمع ہے اسارا قیدی، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کے یہودی، تفادوہم، فادا یفادی مفادتن و فداءن، یہ باب مفعلہ ہے. یفادی ہم کہیں گے، تفادو فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی ہے، اور یہاں بھی نون گرا ہوا ہے. کیوں؟ سر یہ پلیز کہ یہ دوبارہ بتا جواب دیں، شرط ہے. تفادو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فادا یفادی، فادا، فا سر فادا کون؟ الف دا، فا الف دال چھوٹی یا، اچھا، فادا فعلا کے وزن پہ. مفعلہ کے وزن پہ. قاتل یقاتل مقاتلتن. فادا یا، ٹھیک ہے. ویسے تو یہ تھا فادا یا، فادا یا، تو یا سے ما قبل اگر کوئی بھی حرف و زبر آ جائے تو وہ کھڑی زبر میں بدل دی جاتی ہے. فادا یا، یہ فادا بن گیا. فادا فادا یا یفادی یفادو. مفادتن و فداءن، اس کے معنی ہے چھوڑ دینا، فدیہ لے لینا یا چھڑانا. تو تفادو، تم سب کے سب، تفادو فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی ہے، نون گرا ہوا ہے جواب شرط ہونے کی وجہ سے. ان نے شرط بنایا جملہ، یأتوکم اسارا، یأتو فعل اپنے فاعل، کم بھی اول، اسارا بھی ثانی مل کے جملہ فعلیہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا. تفادوہم، اگر وہ یہودی تمہارے پاس یعنی مخالف فریق کے ساتھ ملتے تھے اور لڑتے تھے، اگر وہ یہودی تمہارے پاس آتے قیدی بن کے تو تفادوہم، تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو. تفادو یہاں انتم فائل ہے، واو فائل نشانی ہے. تفادو نون گر گیا، ہم بھی ہے، تم ان کو چھڑاتے ہو. تم کرتے کیوں ایسے کہ ان کو چھڑاتے ہو؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ،
حالت یہ ہے جس کو تم چھڑا رہے ہو، واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا ہے، محرم اسم مفعول کا صیغہ ہے، حرام ہو چکا تھا اس کا، علیکم تم پر، حرم یحرم تحریما تو محرم اسم فاعل ہے، محرم اسم مفعول ہے، یہاں حرام یہ کیا گیا۔ اسم مفعول ہے جس کو حرام کر دیا گیا، جس کو تم چھڑا رہے ہو فدیہ دے کر، مال دے کر، اس کو نکالا ہی کیوں تھا تم نے گھر سے؟ یہ تو اس عہد و پیما کے لحاظ سے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اس عہد و پیما کے لیے لحاظ سے تو یہ حرام تھا اس کو گھر سے نکالنا۔ تم نے وہ حرام فعل کا ارتکاب بھی کیا کہ ان کو لڑکے ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کو قیدی بنوا دیا، اور جب قیدی بن گئے تم خود ہی پھر ان کو، تم ہی قیدی بنوانے والے، ان کو ان کے ساتھ لڑنے والی بھی تم ہی ہو، اور پھر فدیہ دے کے چھڑانے والی تم۔ کیا دین کرتے ہو؟ تم دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو یہی اس کا کہا جا رہا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وہ حالت یہ ہے کہ ہوا وہ مبتدا، محرم وہ تو حرام ہو چکا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم اخراج مصدر ہے، اخرج یخرج اخراجن نکالنا، اخراجہم ان کا نکالنا، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محرم اخراجہم مبتدا، مضاف مضاف الیہ کے مبتدا، اخراجہم محرم یہ خبر ہے، علیکم یہ متعلق ہو جائے گا خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر پھر یہ خبر بنی ہے ہوا کی، ہوا مبتدا، محرم علیکم اخراجہم یہ پھر خبر بنی ہے دوبارہ، تو اور اس کا حرام تھا، وہ حرام ہو چکا تھا تو تم پر اس کا نکالنا، تم جو فدیہ دے رہے ہو یا غلط کر رہے ہو اس کا نکالنا ہی تم پہ حرام تھا، تم نے حرام کام کا ارتکاب کیوں کیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بس تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، تم یقین رکھتے ہو، تؤمنون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے، با حرف جار، بعض مضاف، الکتابی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مجرور ہوا باہر سے جار سے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا تؤمنون کے، تم ایمان رکھتے ہو یہ جو تورات ہے اس کے بعض اجزاء پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض واو، اور تکفرون کفر یکفر تکفرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی، انکار کرنا، کفر کرنا، کفر بھی تو انکار ہوتا ہے، ببعضن بعض سے جار، بعض مجرور، جار مجرور متعلق تکفرون کے، اور تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو کچھ کا اور کچھ کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ آگے اس کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا، جو کتاب کے ساتھ مذاق کرے گا، اس کے جو عہد و پیما ہے، جو اس کے احکام ہیں، ان کی خلاف ورزی کرے گا، کامیابی اس وقت ہے جب پورے احکام کو مانا جائے، جزوی طور پہ ماننے میں کامیابی نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص توحید کا اقرار کر لے، رسالت کو کا انکار کر، نہیں ہے کامیابی۔ کوئی شخص یہ رسالت کو مان لے لیکن توحید میں گڑبڑ کرے، نہیں ہے کامیابی۔ کامیابی پوری جو اسلام نے احکام فرمائے، پورے اسلام پہ پابند ہونے میں کامیابی ہے۔ یہ تذکرہ تو یہود کا کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اب کہ جو اسلام کے احکامات ہیں پورے کے پورے پہ چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، جزوی طور پہ نہیں۔ تو یہ بتایا، تذکرہ ان کو کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے۔
لیکن یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہے. ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام کے جزوی احکام پہ عمل کریں. اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے سے ہی فلاح فی الدارین ہے. تو یہ کہا جا رہا کیا فتؤمنون ببعض الکتاب، تم اس تورات کے کچھ حصوں پہ عمل کرتے ہو، وتکفرون ببعض، اور جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو کچھ حصوں پر. تو اس جو حکم ہے اس میں 3 چیزیں ان کو کہی تھیں. ایک تو خون نہیں بہاؤ گے، ایک تم نہیں نکالو گے آپس میں جو اہل مذہب ہیں یہودی ان کو ان کے گھروں سے، اور ایک اگر ان کو کوئی اور دشمن غیر یہودی قیدی بنا لے تو تم پہ یہ لازم ہے کہ اپنے یہودی مسلک والوں کو چھڑاؤ گے فدیہ دے کے. انہوں نے 2 حکم 2 احکام کی نافرمانی کی. لا تسفکون دماءکم اس کو توڑا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اس کو توڑا. تیسری چیز جو تھی کہ وہ تفادہم، اس کے اوپر عمل کیا. تو قرآن پاک میں یہی فرمایا جا رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، اور آگے تنبیہ ہے. بس ما نافیہ ہے، یہاں ما نافیہ ہے، نہیں ہے جزاء بدلہ. من جو جزا مضاف ہے، من یہ مضاف الیہ ہے، اسم ہے، اسم موصول، اور من موصول ہے. یفعلو فعل مضارع، یہ پورا کا پورا جملہ بن کے یہ صلہ بنے گا. یفعلو فعل مضارع واحد مذکر غائب. ذالکا، ذالکا یہ اس چیز کی طرف جو یہ کرے گا، یہ سے مراد یہ کچھ احکام مانے اور کچھ نہ مانے، کچھ احکام مانے اور کچھ کا انکار کرے، تکذیب کرے. جو شخص بھی ایسا کرے گا پس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو ایسا کرتا ہے، منکم تم میں سے، من فجار کم مجرور، یہ یہود کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تم یہود میں سے جو ایسا کرے گا اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر سوائے خزیون رسوائی کے. جو ایسا کرے گا اس کو رسوائی کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہ ہوگی. فی الحیات دنیا، فی حرف جار، الحیات دنیا موصوف صفت مل کر دنیاوی زندگی میں. الحیات دنیا دنیاوی زندگی، موصوف صفت مل کر مجرور و فی حرف جار سے جار مجرور متعلق ہو گئے خزیون کے. تو جو نہیں ہے بدلہ جو ایسا کام کرے گا کہ کچھ پہ عمل کرے، اللہ کے احکام میں سے کچھ کے اوپر عمل کرے اور کچھ کی تکذیب کرے، سوائے رسوائی اور ذلت کے. خزیون کے معنی ہے رسوائی، ذلت. خزیون رسوائی، ذلت، عذاب، یہ اس کے معنی. سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے اور کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے دنیاوی زندگی میں. حکم کیا ہوا؟ اب یہ جو یہود کے قبائل تھے، جب یہ اوس و خزرج مسلمان ہو گئے، انہوں نے انصار بن کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی اور حد سے زیادہ وفا کی، اور رضوان اللہ علیہم اجمعین بن گئے. تو یہود پھر آپ شرارتی بن گئے، انہوں نے شرارت کی. تو جس کا انجام یہ ہوا، جب بنی نذیر اور بنی قریظہ کے کسی فرد کو دشمن قید کر لیتا تو اس کے چھڑانے کے لیے ان کی دونوں جماعتیں پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. جب ان سے کوئی پوچھتا کہ تم اس کو
क्यों छुड़ा रहे हो, और तुम्हारी हरकत से तो वो दुश्मन के कब्जे में गया है और तर्क वतन पर मजबूर हुआ है। तो जवाब देते थे कि हमको शरीयत मूसवी में ये हुक्म दिया गया था कि जब किसी को कैदी देखो तो उसको रिहाई दिलाओ, लिहाजा हम उस हुक्म की पाबंदी करते हैं, इस हुक्म पर अमल करने को तैयार हैं। दुनिया में क्या क्या अजाब हुआ उनका। यहूदियों की मज़कूरा पारा बेअमली का जिक्र करके इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों की सजा इसके सिवा क्या है कि दुनिया में रुसवा और जलील हों और आखिरत में उनके लिए सख्त अजाब है। चुनाचे बनो नजीर मुसलमानों के हाथों जलील हुए, मदीना तैयबा से खैबर को निकाल दिए गए, और सूरतुल हश्र के अंदर उसका पूरी तफसील मौजूद है। आप तशरीह से देख लें कि वो अपने घरों को खुद ही अपने हाथों से तबाह करते थे। बनु नजीर वाले अपने जे मकसद दरख्तों को भी जलाते थे अपने घरों की, और वो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उनको निकाल दिया मदीना तैयबा से। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में फिर खैबर से भी उनको निकाल दिया था और दर बदर मारे फिरते रहे। रही बात बनी कुरैजा की, तो मुसलमानों के हाथों उनके हजारों आदमी जो मारे गए, हजारों आदमी। तो दुनिया में इससे बड़ी जलालत क्या होगी जिनको रहने के लिए जगह वहां ना मिले और जलील और खार हुए। तो यही कहा गया है कि जो भी ऐसा काम करेगा तो उसके लिए यही है बदला कि दुनिया में भी उसके लिए रुसवाई होगी। व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, वाव और यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन युरद्दून, रद्दा युरद्दू फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, वाव फाइल निशानी है, और ये मजहूल का सीगा है। और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएंगे, मजहूल है, इला तरफ, अशद मुजाफ है, अल अज़ाब मुजाफ इले है, मुजाफ इले मजरूर होके, मुजाफ इले इला से मजरूर होके मुतालिक हो गया युरद्दून के। युरद्दून फेल अपने फाइल से और मुतालिक मिलकर जुमला फेलिया बना। यौमल क़ियामा ये मफूल फी भी हो जाएगा, जिसमें वक्त का तज़किरा हो या जगह का मफूल फी भी बन जाता है। तो और क़यामत के दिन अगर यही कह देना, अल्लाह पाक फरमा देते कि वो लौटाए जाएंगे अजाब की तरफ, तो ये भी बहुत था। अल्लाह की नाराजगी का इजहार में ये भी यहाँ कह दिया अशद्दिल अजाब, उनको अजाब की भी शदीद कैफियत जो है दी जाएगी, उनको अशद्दिल अजाब की तरफ लौटाया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि एक शख्स नेकी कर रहा है, एक शख्स बुराई कर रहा है, एक शख्स उसकी फरमाबरदारी कर रहा है, एक उसकी नाफरमानी कर रहा है। वल्लाह वमल्लाह, माँ और माँ नाफिया लैसा के माने में है। अल्लाह ये इस्म है माँ का, और नहीं है अल्लाह पाक, अल्लाह जल्ला शानहू, बा हर्फ़े जार है, गाफिलिन मजरूर है, इसम फाइल का वजन है गाफिलून, गाफिलान गाफिलूना, अल्लाह की तरफ निस्बत है। गाफिलिन बा की वजह से जो है ये गाफिलिन खबर बनी है, और नहीं है अल्लाह पाक गाफिल। अगर बा ना होती तो ये जो है गाफिलन था, क्योंकि जब माँ जो है लैसा की तरह अमल करे तो उसकी खबर जबर वाली होती है, बाने जेर वाली होती कर दी, गाफिलिन बा की वजह से, तो ये खबर बनी। अनमा है, अम्मा अनमा, अन ये मा मौसूल है, तो अनमा अम्मा बना,
اور جب ما موصول آ گیا تو اس کے بعد سیلا ہے. تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر واو فاعل نشانی، فعل مضارع اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر سلا بنا ما موصول کا. موصول سلا مل کر مجرور ہوئے عن حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے غافلین کے. غافل اپنے متعلق سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار سے، اور جار مجرور خبر بنی ما جو مشابہ لیسا ہے. تو ما اپنے اسم اللہ بغافل عما تعملون خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. سر وہ جو اسارہ ہے اس کی یہ اسم مصدر جمع ہے؟ اسیر جو ہے نا اسیروں کی یہ جمع ہے. اسیروں کی جمع ہے اسارہ. جزاک اسیروں اللہ کی خیر. جمع ہے اسارہ. اسارہ یاسرو اسرن مصدر ہے اس کا. اسارہ یاسرو اسرن اور اسارن بھی مصدر ہے. حمزہ کے نیچے زیر، سین پہ زبر، الف را پہ دو زبر اور الف. اسارن اسارہ نہیں ہے اس کی یہ اسارہ یاسرو ضربہ کے وزن پہ، اسرن اسارن قیدی کرنا، اسیر قیدی، جمع اسارہ ہے. جی آگے چلیں. اسیر سر قیدی ہے اور قیدی کرنا کیا، آپ نے کیا بتائیے؟ پھر میں عرض کر رہا ہوں. اسارہ اس نے قیدی کیا ہے، یاسرو وہ قیدی کرتا ہے، اسرن مصدر ہے قیدی کرنا، جی اسارن جی سر. قیدی کرنا. مصدر 2 3 4 5 6 زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، ایک بھی ہو جاتا ہے. جی جب مصدر کہیں گے تو قیدی کرنا، جب ماضی لائیں گے تو اس نے قیدی کیا. جی سر. یاسرو وہ قیدی کرتا ہے، اسیر قیدی، فعیلون کے وزن پہ یہ جی آیا ہے قیدی میں، اور جمع اسارہ ہے. جزاک اللہ. ٹھیک جی ہے. آگے چلیں. جو اسارن آپ نے بتایا قیدی کرنا، اس کی جمع ہے اسارہ قیدی کرنا. نہیں بھائی نہیں، اسارن یہ تو مصدر ہے، مصدر اچھا کی جمع اسارہ نہیں ہے. اچھا اسیرون یہ علیحدہ اسم ہے، اسیرون فعیلون کے اچھا. وزن پہ اسم ہے. ٹھیک ہے سر. اسیرون فعیلون کے وزن پہ اسم ہے، اس کے معنی ہے قیدی، اور جی اس کی جمع ہے اسارہ. اسیرون کی جمع ہے اسارہ، اسارن کی جمع اسارہ نہیں ہے جی. اچھا سر. جزاک اللہ. اسارن کی جمع اسارہ نہیں ہے. نہیں ہے. جزاک اللہ. جی غفلا یا فلو، غفلتن وغفولن، عنہ آ جائے تو غافل ہونا، بھول جانا، چھوڑ دینا. اشیاء آ جائے تو چھپا دینا. اور نہیں ہے اللہ پاک غافل ان تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو. جو تم اعمال کرتے ہو اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے. اللہ جانتا ہے، واقف رکھتا ہے. اور جو تم جیسے جو نیکی تم آج کرو گے اس کا صلہ کل پاؤ گے. اچھا کرو گے اچھا بدلہ ہوگا، اور اس کے غیر ہوگا کوئی برا ہوگا تو اللہ معاف کرے، اللہ سے ہم معافی چاہتے ہیں. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ یہودیوں کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے. اولئک اسم اشارہ بعید ہے. ذالک ذانک اولئک تلک تانک اولئک اسم اشارہ بعید. یہی وہ لوگ ہیں جو الذین اسم موصول ہے، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خریدا، فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی ہے،
اشترا کے معنی پہلے میں عرض کر چکا ہوں، بیچنا بھی ہے اس کے معنی، خریدنا بھی ہے اس کے معنی. لیکن جب کسی چیز کو بیچا جائے گا تو اس کے عوض کوئی چیز آئے گی نا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچا ہے، جنہوں نے بیچ دیا ہے. اولئک الذین اشتروا، جنہوں نے بیچ دیا ہے. یہاں ان کے معنی خریدنا ہم لیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو بعوض آخرت کے. با عوض ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لیا ہے، جنہوں نے خرید لیا ہے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آخرت کے لیے اعمال صالح کرنا چاہیے تھے. انہوں نے دنیاوی مفاد لیا کہ ہمیں دنیاوی لحاظ سے سکون، دنیاوی لحاظ سے عزت کہاں سے ملے گی. انہوں نے جو ہے تورات کے احکام کو اپنی من پسند لحاظ سے جو ہے مانا، اور اپنے لوگوں کی فیور کرنے کی بجائے اپنے دشمنوں کی فیور کی، آپس میں جھگڑے کیے، ان کو نکالا. تو یہی کیوں انہوں نے کیا؟ وہ اس وجہ سے کہ ہمیں دنیا میں کچھ مفاد ملے. تو انہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر، ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ بعد کی بات ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انسان جو کرتا ہے سارا وہی کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو کرتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے. تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، جنہوں نے خرید لیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. اشترا یشتری، اشتراء خریدنا بیچنا، دونوں اس کے معنی ہیں. فا پس، لا نافیہ. یخفف، خفف یخفف تخفیفا، باب تفعیل ہے. خفف یخفف تخفیفا، ہلکا کرنا. اگر اس کے ساتھ الحرفہ آ جائے تو مشدد کرنا، حرف کو تشدید لگانا. یعنی اگر کہتے ہیں حرف البا، با کو تشدید لگائیے، مشدد کیجئے، تو خففا خفف البا، تشدید لگائیے. خفف یخفف تخفیفا، ہلکا کرنا. لا یخفف، نہیں وہ ہلکا کرے گا. لا نافیہ ہے، ناہیہ نہیں ہے. نہیں وہ ہلکا کرتا. عنہم، انا فجار ہوں مجرور، ان سے، جو بیچتے ہیں، جو دنیاوی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے، نہیں ہلکا کرے گا ان سے العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا. یخفف مجہول کا صیغہ ہے. یخفف، خفف یخفف ہوتا تو معروف ہوتا، یخفف مجہول کا صیغہ ہے، لہذا العذاب نائب فاعل ہے. عذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان پر. ولا هم ينصرون، واو عاطفہ، لا نافیہ، ہم مبتدا، ینصرون یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے. نصرہ ینصرو، ینصران ینصرون معروف، اور ینصرو ینصران ینصرون مجہول. اور ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ مدد کرتے ہیں. ینصرون ان کی مدد کی جائے. لا ینصرون اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. ولا هم ینصرون، نہ فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان پہ تخفیف نہ کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی جو بھی اللہ کے احکام کی تضحیق کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں. اگلی آیت. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اور لقد یقیناً، آتینا
आता यूती ईताअन, आतईना हमने दी, आतईतु आतईना, फेल माजी जमा मुज़क्कर जमा मुतकल्लिम, ना इसकी फाइली निशानी है। फेल फाइल, मूसा मफूल बिही अव्वल, हमने दी अता की मूसा अलैहिस्सलाम को, हमने अता की मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा, किताब यानी तौरात, व कफ़ैना, ये भी फेल माजी जमा मुतकल्लिम है। सर ये और मूसा पे हम, जबर क्यों आया है? हाँ अल्लाह आपको खुश रखे, ये मबनी इस्म है। मबनी वो होता है कि जिसकी हरकत नहीं बदलती, चाहे वो फाइल की जगह पे आए, चाहे मफूल की जगह पे आए, चाहे मजरूर बने, उसकी हरकत नहीं बदलेगी। जैसे हाजा है, ये हाजा ही रहेगा, चाहे मिन लगा लें तो, चाहे कुछ भी, ये मबनी है। इसी तरीके से मूसा, ईसा, याहया, ये वो अस्माए अंबिया अलैहिस्सलाम के जो मबनी है। ये जबर के साथ ही, मूसा यहाँ जबर के साथ ही आएगा, ये फाइल नहीं है, ये मफूल भी ही है। फाइल हो तब भी मूसा रहेगा। लेकिन इसके ऊपर खड़ी अलिफ नहीं है ना, है जी, मबनी के ऊपर तो खड़ी अलिफ होती है, नहीं मूसा नहीं, के ऊपर। हाँ जी, ये आगे अल किताब के साथ मिलता है ना। जब इसको आगे, यानी अगर हम इसको स्टॉप कर देंगे तो खड़ी जबर लगेगी, और जब आगे मिलाएंगे तो खड़ी जबर के साथ मिल नहीं सकता, एक जबर लग के फिर मूसल किताबा, तो शुक्रिया। मफूल भी ही है। शाबाश। अल किताबा बिहिसानी, और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, तौरात। वक़फ़ैना, वक़फ़ैना, कफ़्फ़ा युक़फ़्फ़ी, तक़फ़ियतन, आना, पीछे चलना, पैरवी करना। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और बाद ही से मुराद ही की ज़मीर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। मिन हर्फ जार, बाद ज़र्फ़ मकान, ही मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, और उसके बाद हमने भेजे बिर रसुल, जार मजूर मुतालिक कफ़ैना के, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी और उसके बाद हमने रसूल भेजे, उसकी पैरवी करते हुए रसूल आए, उसके पीछे रसूल आए। तो कफ़ा युक़फ़ी तक़फ़ियतन, आना या पैरवी करना या पीछे चलना। बाद में तर्जुमा करते हुए लिखा है पैदर पे हमने भेजे रसूल, बाद जगह लिखा है ये के बाद दीगरे हमने रसूल भेजे। कितने रसूल आए, सही चीज का तो पता नहीं चलता, सही के कितने आए, लेकिन कुछ रसूलों के नाम हमें पता चलते हैं। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और हमने पैदर पे रसूल भेजे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। हजरत यूशे अलैहिस्सलाम नंबर 1, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम नंबर 2, हजरत शमऊन अलैहिस्सलाम 3, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 5, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 6, हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम 7, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 8, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम 9, हजरत यसा अलैहिस्सलाम 10, अच्छा जी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 11, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम 12, हजरत याहया अलैहिस्सलाम 13, और आखिर में जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर सबसे आखिर ताजदार अंबिया तशरीफ लाए। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम है। मुमकिन है इनमें और भी हों, क्योंकि सही पता अल्लाह जानता है कि कितने आए। बहरहाल हम इस चीज पे यकीन रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी आए पैदर पे, और वो आतेना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, वा और आतेना
آتا یوتی ایتان بابی فال سے، آتینا آتینا فعل ماضی جمع متکلم نا فاعلی نشانی ہے، عیسیٰ آتینا میں فعل فاعل موجود ہے، عیسیٰ عیسیٰ یہ مفعول بھی ہی ہے، ابن مریم یہ یاد رکھیے، تھوڑی سی ترکیب ہے میں عرض کیے چلوں، جب بھی ابن آتا ہے تو ما قبل نام کی یہ صفت بنتا ہے ابن، جیسے عیسیٰ علیہ السلام یہ موصوف ہیں، ابن یہاں صفت ہے، اور ابن ما بعد نام کے لیے مضاف بنتا ہے، تو مریم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور مریم کا ابن مضاف ہے۔ پھر عرض کروں، ابن ما قبل جو اس سے پہلے اسم آیا ہے اس کے لیے صفت بنے گا اور ما بعد کے لیے مضاف بنے گا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن صفت ہے، عیسیٰ موصوف ہے، مریم کے لیے مضاف ہے۔ اب ہم اس کی ترکیب ایسے کریں گے کہ مریم مضاف الیہ، ابن مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر صفت بنے عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام موصوف اپنی صفت ابن مریم سے مل کر یہ مفعول بھی بنا آتینا کا، بھی اول کہہ لیں جو مرضی میں کہہ لیں، وآتینا اور ہم نے دی عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، البینات بینتن کی جمع ہے، معجزات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام معجزات دیے۔ کتنے معجزات تھے؟ چند کا تو ہمیں پتہ ہے، ایک تو یہ کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، نمبر 2 مٹی سے پرندہ کی صورت بنا دینا اور پھر پھونک مارنا اور اس کا اڑ جانا اللہ کے حکم سے۔ کوئی بھی نبی ہو وہ اللہ ہی کے حکم سے وہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر فرماتے تھے، اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بنا دینا اور پھونک مارنا اور پھر وہ ہوا میں اڑ جانا، پھر مادر ذات اندھے کو اللہ کے حکم سے درست فرما دینا، پھر کوڑھی کو درست کر دینا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو ہے معجزات انہیں ملے، اور جب انہوں نے کچھ ان چیزوں کی جو اس یہودی کرتے ہوئے آ رہے تھے انہوں نے ان کی تکذیب کی کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی آگے انہوں نے دشمنی کی، یہودیوں نے جو بھی یعنی تورات کی خلاف ورزی کرتے تھے، نبی آتا تھا اور وہ صحیح جو ہے اللہ کے احکام کو پہنچاتے تھے، انہوں نے رتب و یابس ملائے ہوئے تھے، وہ پھر اس کے نبی کے مخالفت میں ہوتے تھے کہ تم غلط کہتے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی حال ہوا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جب صحیح اللہ کے احکام کو آگے پہنچایا تو انہوں نے دشمنی کی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اید یؤید تأییداً، ایدنا اید یؤید تأییداً، قوی کرنا، مضبوط کرنا، ثابت کرنا، تصدیق کرنا بھی اس کے معنی ہے، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کو مضبوط کیا، اس کو مضبوط کیا، ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، ایدنا فعل ماضی ہے جمع متکلم ہے، نا اس کی فاعلی نشانی، اور ہم نے اس کو مضبوط کیا، ہم نے اس کو قوی کیا۔ تائید جو بھی کرتا ہے وہ جس کی تائید کی جاتی ہے اس کو مستحکم کیا جاتا ہے، ہم نے اس کو مستحکم کیا بروح القدس،
روح القدس جبریل امین کا لقب ہے، جبریل امین کے ذریعے یہ کیا تھا؟ روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید کرنا، یہ سب امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے واضح دلائل تھے۔ عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا وَلَا أُحِلُّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، یعنی میں تمہارے لیے معجزہ لے کے آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو۔ اچھا، معجزہ کیا؟ بعض وہ چیزیں جو، یعنی میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کرتا ہوں جو تم پر تورات شریف میں حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کے آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بعض احکام انہوں نے ایسے بتائے جس سے تورات شریف کے احکام، بعض احکام منسوخ ہوتے تھے، اس پر یہودی ان کے دشمن ہو گئے، ان سے حسد بھی کیا اور عناد پر تلائے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تکالیف بھی دی اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ قتل تو نہ کر سکے کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، لیکن اس سے پہلے کچھ انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا، ان پہ جن پہ ان کا وہ چلا زور، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی غالباً ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ ہیلو، جی سوری سر، کسی کا مائک آن ہو گیا تھا۔ اچھا جی، وہ پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز بتائی جا رہی ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ کلما جب کبھی، کیا، کلما جب کبھی، جاءکم، جاء مانے آنا، جاء آئے، کم تمہارے پاس، رسول فاعل ہے، جب آئے، جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول، با حرف جار، ساتھ ما موصول، لا نافیہ، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے اس چیز کو ساتھ لے کے لا تہوا، لا تہوا، ہویا یہوا ہوان، ہویا ہویا سمیا کے وزن پہ، یہوا ہوان ارادہ کرنا، چاہنا، لا تہوا نہ چاہیں، یہ واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے۔ جب بھی کوئی نبی ایسی چیز لے کے آئے، لا تہوا نہیں چاہتے، انفسکم، نفسن کی جمع انفس، نفس مؤنث ہے، لہذا جب جمع ہو جائے گی تو وہ مؤنث ہی رہے گی، یہ نہیں کہ واحد تو اس کا مذکر اور جمع اس کا جو ہے وہ مؤنث بن جائے۔ بہرحال نفس مؤنث ہے تو انفس بھی اس کی جمع ہے۔ مضاف انفس مضاف کو مضافلے، مضافلے مل کر یہ فاعل بنا تہوا کا، تہوا فعل واحد مؤنث غائبہ کا، انفس فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر لا کی وجہ نافیہ بنا، لا تہوا جب کبھی تمہارے پاس رسول ایسی چیز لے کے آئے جو نہیں چاہتے، تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا میں کچھ چیزیں حلال کرتا ہوں،
تو ان کو یہ چیز نہیں بھاتی تھی. استکبرتم، استکبرا یستکبرو استکبارن، اس کے معنی متکبر ہونا، بڑا سمجھنا، بڑا شمار کرنا. جب تم سے نبی نے کہا اللہ کے احکام جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو بڑا شمار کیا، نبی کو حقیر جانا یا نبی کی بات کو کمزور سمجھا. تم نے اپنے آپ کو بڑا شمار کیا، تم متکبر ہو گئے. استکبرتم، تم نے تکبر کیا، تم متکبر ہو گئے. کون؟ آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، تکبر کس انداز میں کیا؟ کذبتم فریقاً، تم میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو جھٹلانے والا تھا، وہ کہتے تم تو نبی نہیں ہو. سو ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا. کذبتم فریقاً، تم نے جھٹلایا ایک جماعت، نبیوں کی ایک جماعت کو تو تم نے کہا نعوذ باللہ تم نبی نہیں ہو، تمہاری یہ جو تعلیمات ہیں صحیح نہیں ہیں. تم نے جھٹلایا، نہ مانی بات. جھوٹ بولنا اور چیزیں، جھٹلانا دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. کذب یکذب تکذیبا، باب تفعیل ہے، جھٹلانا. کذبتم، تم نے جھٹلایا، فریقاً، ایک نبیوں کی جماعت کو. وفریقاً تقتلون، اور تم قتل کرتے تھے ایک جماعت کو. تقتلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر واو فاعل نشانی. اور تم قتل کرتے تھے کیونکہ ماضی کا واقعہ بیان کیا جا رہا. فریقاً، نبیوں کی ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے. ان میں جو ہے تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کو انہوں نے جو ہے شہید کیا. حضرت یحییٰ بھی ہیں، ان کو بھی شہید کیا. ایک اور نبی بھی ہیں. اور انہوں نے کوشش رسول کریم سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی زہر دیا تھا. خیبر سے جس وقت آپ خیبر میں تھے تو خیبر کی ایک یہودن نے بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ پیش کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام نے تناول فرمایا اور پھر آپ نے کہا روک دو، اس کے اندر زہر ہے. اس زہر آلود کھانے سے کچھ صحابہ کرام وہ اللہ کی طرف رحلت بھی فرما گئے، انتقال بھی فرما گئے صحابہ کرام اس زہر آلود کھانے سے. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف ہوتی رہی اور آخری وقت میں بھی تکلیف ہوئی. آپ نے اس سے پوچھا، اس یہودن سے، کیوں کیا تم نے یہ؟ کہنے لگے میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ اگر جو ہم سچے نبی ہیں تو ان کو جو ہے کوئی تکلیف ہوگی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب بلایا، پوچھا کہ کیوں کیا ایسا، تو کہا کہ اگر میں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو یہ زہر کچھ نقصان نہیں دے گا، اور اگر جو ہے مقصد آپ ویسے ہیں تو نقصان دے گا. زہر ملا کھانے سے جسے آپ نے تناول فرما لیا تھا، پھر موت کے قریب اس زہر کے اثر سے ایک رگ کٹ بھی گئی تھی جو موت کا سبب بھی بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کوچ فرما گئے. اللہ پاک کا ایک طریقہ کار ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بہر کے تاجدار انبیاء سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے قیامت تک باقی رہنا ہے. ظالم
کچھ بھی بہانہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انہوں نے کوشش کی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی دی اور آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی. وما علینا الا البلاغ. آج کے سبق میں کوئی ہو تو آپ فرمائیں. آج کے سبق میں کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.